بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغل خوری اور نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہوں، آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں، آپ کے جذبات آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ بندوں کا ہوتا ہی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، آیت نمبر 12، اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، آیت نمبر 13۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، آیت نمبر 14۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ظالموں اور مفسدوں کی حرکات پر نگاہ رکھنے کے لیے گھات لگائے ہونے کے الفاظ تمثیلی استعارے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غرض کے لیے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی زد پر آئے اسی وقت اس پر حملہ کر دے۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی خبر لینے کے لیے کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ انجام سے غافل، بے فکری کے ساتھ وہ اس مقام سے گزرتا ہے اور اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جو دنیا میں فساد کا طوفان برپا کیے رکھتے ہیں۔ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ خدا بھی کوئی ہے جو ان کی حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ روز بروز زیادہ سے زیادہ شرارتیں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حد آ جاتی ہے جس سے آگے اللہ تعالیٰ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا، اسی وقت ان پر اچانک اس کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ آیت نمبر 15۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ اس کی تفسیر ہے، اب لوگوں کی عام اخلاقی حالت پر تنقید کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ رویہ جن انسانوں نے اختیار کر رکھا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ان سے کبھی باز پرس نہ ہو، اور اس بات کو عقل و اخلاق کا تقاضا کیسے مانا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے کسی جزا اور سزا سے سابقہ پیش نہ آئے۔ آیت نمبر 16۔ اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ ہے انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ حیات۔ اسی دنیا کے مال و دولت اور جاہ و اقتدار کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ چیز ملے تو پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور یہ نہ ملے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ذلیل کر دیا۔ گویا عزت اور ذلت کا معیار اس کے نزدیک مال و دولت اور جاہ و اقتدار کا ملنا یا نہ ملنا ہے، حالانکہ اصل حقیقت جسے وہ نہیں سمجھتا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ دولت اور طاقت دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے کہ وہ اسے پا کر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ مفلس اور تنگ حال بنایا ہے تو اس میں بھی اس کا امتحان ہے کہ صبر اور قناعت کے ساتھ راضی برضا رہتا ہے اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، یا اخلاق و دیانت کی ہر حد کو پھاند جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے خدا کو کوسنے لگتا ہے۔
آیت نمبر 17، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی عزت اور ذلت کا معیار ہرگز نہیں ہے، تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کے بجائے تم نے اسے معیار عزت اور ذلت بنا رکھا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی جب تک اس کا باپ زندہ رہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس کا باپ مر جاتا ہے تو ہمسائے اور دور کے رشتہ دار تو درکنار، چچا، ماموں اور بڑے بھائی تک اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تمہارے معاشرے میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا کوئی چرچا نہیں ہے، نہ کوئی خود کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی فکر کریں اور ایک دوسرے کو اس کا انتظام کرنے پر اکسائیں۔ آیت نمبر 19، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے عرب میں عورتوں اور بچوں کو تو میراث سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھا، اور لوگوں کا نظریہ اس باب میں یہ تھا کہ میراث کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے وارثوں میں جو زیادہ طاقتور اور بااثر ہوتا تھا وہ بلا تعمل ساری میراث سمیٹ لیتا تھا اور ان سب لوگوں کا حصہ مار کھاتا تھا۔ ویسے معذرت کے ساتھ آج بھی یہی کچھ ہے، جو اپنا حصہ حاصل کرنے بلبوتا نہ رکھتے ہوں، حق اور فرض کی کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں نہ تھی کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حقدار کو اس کا حق دیں، خواہ وہ اسے حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ آیت نمبر 20، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تمہیں کوئی فکر نہیں، جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جا سکتا ہو اسے حاصل کرنے میں تمہیں کوئی تعامل نہیں ہوتا، اور خواہ کتنا ہی مال مل جائے تمہاری حرص اور طمع کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ آیت نمبر 21، ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم دنیا میں جیتے جی یہ سب کچھ کرتے رہے اور اس کی باز پرس کا وقت کبھی نہ آئے۔ جس جزا و سزا کا انکار کر کے تم نے زندگی کا یہ ہنجار اختیار کر رکھا ہے وہ کوئی انہونی اور خیالی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پیش آنی ہے اور اس وقت آنی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 22، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے اصل الفاظ ہیں جاء ربک، جن کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لا محالہ اس کو ایک تمثیلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا، جس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کی سلطانی و قہاری کے آثار اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے تمام لشکروں اور ریان سلطنت کی مدد سے وہ رعب طاری نہیں ہوتا جو بادشاہ کے بے نفس نفیس خود دربار میں آ جانے سے طاری ہوتا ہے۔ آیت نمبر 23، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل۔ اس کی تفسیر ہے اصل الفاظ ہیں یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکری۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس روز انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے اور اس پر نادم ہوگا، مگر اس وقت یاد کرنے اور نادم ہونے کا کیا فائدہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس روز انسان کو ہوش آئے گا، اسے نصیحت حاصل ہوگی،
اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ جو کچھ اسے انبیاء نے بتایا تھا وہی صحیح تھا، اور ان کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی، مگر اس وقت ہوش میں آنے اور نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی کو سمجھنے کا کیا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 24، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا۔ آیت نمبر 25، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 26، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 27، دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن۔ اس کی تفسیر ہے، نفس مطمئن سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبہ کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب اور انبیاء کے لائے ہوئے دین حق کو اپنا دین قرار دیا، جو عقیدہ اور جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول سے ملا اسے سراسر حق مانا، جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے منع کیا اس سے باطن نخواستہ نہیں بلکہ اسی یقین کے ساتھ رک گیا کہ فی الواقع وہ بری چیز ہے، جس قربانی کی بھی حق پرستی کی راہ میں ضرورت پیش آئی بے دریغ اسے پیش کر دیا، جن مشکلات اور تکالیف اور مصائب سے بھی اس راہ میں سابقہ درپیش ہوا انہیں پورے سکون قلب کے ساتھ برداشت کیا، اور دوسرے راستوں پر چلنے والوں کو دنیا میں جو فائدہ اور منافع اور لذائذ حاصل ہوتے نظر آ رہے تھے ان سے محروم رہ جانے پر اسے کوئی حسرت لاحق نہ ہوئی، بلکہ وہ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہا کہ دین حق کی پیروی نے اسے ان گندگیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی کیفیت کو دوسری جگہ قرآن میں شرح صدر سے تعبیر کیا گیا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 125۔ آیت نمبر 28، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بات اس سے موت کے وقت بھی کہی جائے گی، قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا اس وقت بھی کہی جائے گی، اور جب اللہ کی عدالت میں پیشی کا موقع آئے گا اس وقت بھی کہی جائے گی، اور ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا وقت ہوگا اور وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جائے۔ آیت نمبر 29، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ آیت نمبر 30، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورہ الفجر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ البلد کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی کو اپنے نور سے منور کر دے، آپ کے دل کی ہر دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ جو خواب آپ کی آنکھوں میں ہیں اللہ انہیں حقیقت بنا دے، اور جو درد آپ کے دل میں ہے اللہ اسے سکون میں بدل دے، اور آپ کو وہ خوشیاں عطا کرے جو آپ کے نصیب میں بہترین ہوں، اور وہ صبر عطا کرے جو آپ کے دل کو مضبوط بنا دے۔ ہر لمحہ آپ کو اللہ کی رحمتوں کا سایہ نصیب ہو، اور ہر قدم پہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔